الرحمن الرحیم تحفہ عالی مدد 18 ربیع الاول ظہور پرنور پاک شہزادی بی بی ام کلثوم بنت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو ان کا تعارف یہی ہے کہ وہ وسیع رسول خدا کی بیٹی اور خاتون جنت کی بیٹی ہیں، اور ان کے نانا رسالت مآب اور ان کی نانی شہزادیۃ العرب باغی ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے دادا جو ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی دادی پاک بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج محلہ بنی ہاشم میں جو گھر ہے وہ نور کی عماریوں سے سجا ہوا ہے، کیونکہ ایک ایسی شہزادی کا نزول ہے جس کے لیے زمین و آسمان جھکے ہوئے ہیں اور ہر چیز ان کے انتظار میں ہے۔ آپ کا جو ظہور کی تاریخ ہے وہ 18 ربیع الاول 7 ہجری ہے۔ شہزادی ام کلثوم کا اسم بڑا مبارک میری نظروں کے سامنے ہے۔ عربی لغت میں کلثوم کی معنی ہے ستارے جیسا درخشاں چہرہ، دوسرے معنی لکھے ہیں ریشمی پرچم۔ دیکھنے میں صرف 7 حروف کا مجموعہ ہے، مگر 7 حروف کا مجموعہ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ قدرت نے انہیں ساتوں جنت کی حکومت بھائیوں کے ساتھ ورثہ دار کیا تھا، اسی لیے کہ دونوں بھائیوں کے متعلق بحکم خدا رسالت مآب نے فرمایا، قدرت نے دکھایا کہ اگر تم میری راہ میں قربانی دو گے تو تاریخ میں اسلام میں تمہارا نام مثل درخشاں ستارے کی ہوگا۔ آخرکار 7 ہجری 18 ربیع الاول انتظار کی گھڑیاں مشکل سے گزرتی تھیں، آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، پاک سیدہ کا حجرہ نور سے منور ہوا، آسیہ دل بھی نور ایمان سے منور ہوں گے۔ اس گھر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں جو آسمان کی بلندیوں کو تو کیا عرش اعلیٰ کے نور کو چھو رہی تھیں۔ فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا اور جبرائیل سے کہا، تم تو اس گھر کی خادم ہو، بتاؤ آج اس گھر میں کیا خوشی ہے؟ حوریں سلامیاں لے کر آ رہی تھیں، فرشتے باادب باملاحظہ کہنے کے لیے نظر آ رہے تھے۔ سورج اس معصومہ کی مبارکبادی کے لیے اپنے سر پر سنہرے کرنوں کا تاج لے کر طلوع ہوا۔ اس دن سورج میں وہ تپش نہیں تھی جو جھلسا کر رکھ دے، بلکہ وہ چاندنی تھی جو دلوں کو قرار دے رہی تھی۔ اس دن اس کی سنہری کرنیں محبوبوں کے لیے راحت جاں بنی ہوئی تھیں۔ آفتاب کی رو پہلی کرنیں اس شہزادی کے سامنے شرمائی ہوئی تھیں، اور چاند تو پہلے ہی سے حیا کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، کیونکہ عصمت کے افق پر تمام جھمکلاتے ہوئے ستاروں کا سردار تارا کی تفسیر کرتا ہوا روشن ہوا۔ یوں کہیں کہ قدرت نے قمر امامت کو ایسا ذوفشاں ستارہ عطا کیا جس نے سب کی آنکھوں کو چکا چند کر دیا۔ اور یہ شہزادی پاک سیدہ کی تنویر بن کر، زینب سلام اللہ علیہ کی ہمشیر بن کر، امام علی علیہ السلام کی توقیر بن کر، رسول اللہ کی تطہیر بن کر، دین کی جاگیر بن کر، اسلام کے تاج کی نگین بن کر، حسن و حسین علیہ السلام کی عظمت کی جبیں بن کر تشریف لائیں۔ جب یہ بچی عالم نور سے عالم ظہور میں آئی تو دلہن کی طرح سجی سجائی حوروں نے بہشتی خوشبوؤں سے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حوروں کی عقیدت کی خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مومنین کی روحوں کی غذا بن گئی۔ حضور خاتم المرتبی کو خبر ملی کہ خداوند عالم نے نوازی عطا کی ہے، تو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے خوشی خوشی خانہ سیدہ میں داخل ہوئے۔ اب ذرا امام علی علیہ السلام کی حالت دیکھیے، شرم و حیا سے چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہے۔ حضور کے پیچھے پیچھے آیت والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلاہا کی تفسیر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے پاک سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کا چہرہ مبارک گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آہستہ سے پیار سے پکارا، لخت جگر فاطمہ، مبارک ہو، خدا نے تمہیں دوسری مجاہدہ اسلام عطا کی۔ پاک سیدہ بھی مسکرائیں، انہیں ایسی مسکراہٹ تھی کہ کائنات مسکرا اٹھی۔ لبوں نے بوسے دیے کہ کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ رسول خدا نے پاک سیدہ سے فرمایا، بچی کو ہماری آغوش میں دو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہے، یہ میری آن ہے، یہ میری شان ہے، یہ ایمان کی معراج ہے، یہ اسلام کی لاج ہے، یہ زینب کی دلدار ہے، یہ حسین علیہ السلام کی غمخوار ہے، حسن علیہ السلام کے علم کی خزینہ دار ہے، سکینہ کا قرار ہے، عباس کی لاج ہے۔ حضور نے چاند سی بیٹی کو لیا، فرمایا، اے چمن علی و فاطمہ کی کلی، تیری خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو گیا۔ پیشانی کو منور دیکھ کر فرمایا، اے میرے حق کے نور، خدا تیری پیشانی کے نور کو سلامت رکھے، تو زینب کا دست راست بن کر، زین العابدین علیہ السلام کی عظمتوں کا مینار بن کر، حسن و حسین کی دلدار بن کر، بچوں کی غمخوار بن کر، بزم قدس سے اس جہاں کو زینت بخشنے آئی ہے۔ اور جب ہاتھوں اور سر پر نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کربلا کا واقعہ آنکھوں میں گھوم اٹھا۔ رسول خدا کو اس طرح دیکھ کر پاک سیدہ اور امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو کی نمی آ گئی، خوشی و غم کے ملے جلے جذبات تھے۔ پھر آنسو ضبط کر کے فرمایا، ہے
اے ساقی کوثر اپنے ہاتھ بڑھاؤ کہ ایک عظیم القدر گوہر نیاب اللہ کے حکم سے تیری آغوش میں ڈال رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس بچی کو لیا اور جھک کر اس مجاہدہ اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مسکرا کر فرمایا، لوح و کرسی کے مالک کی نوازی، سایہ کوثر کی بیٹی، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی مجاہدہ اسلام آج میری آغوش میں ہے۔ پھر رسول خدا سے عرض کیا، رسول اللہ آپ اس کا نام تجویز کریں، تو رسول خدا نے پاک بیوی کا نام تجویز کیا۔ دوسری طرف اہل مدینہ مبارکباد دی دینے کو آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ویسے تو پاک سیدہ کے نام میں 7 حروف ہیں اور آپ کے نام کے عدد بھی 7 ہیں، اسے معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے نام کا مجموعہ گنیں تو 237 کا مجموعہ عدد 14 ہے اور 14 کا مجموعہ عدد 7 ہے۔ 7 ہجری و مبارک سال ہے جب جنگ خیبر فتح ہوئی۔ اس فتح کو قرآن میں فاتح مبین کہا گیا۔ اسی سال پاک بیوی کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تھی۔ سورہ یاسین میں لفظ مبین 7 بار آیا ہے۔ سورہ یاسین میں لفظ مبین پر 7 مرتبہ آیات ختم ہوئی۔ 7 کا عدد وہ مبارک عدد ہے کہ سورہ الحمد میں 7 آیات ہیں۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمین کو 7 طبقات میں قائم کیا، سورج کے گرد 7 بڑے ستارے گردش کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں، یعنی کہ زیارت معصومین کل 7 مقامات ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ، مدینہ، نجف، کربلا، قازوین، خراسان اور سامرہ۔ اصحاب کہف 7 ہیں، روشنی کے 7 رنگ ہیں ایک، اور اسی کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے ہارد معصومین میں 7 نام ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جعفر، موسیٰ۔ ہفتے میں 7 دن ہیں۔ بطن مادر میں بچہ 7 ماہ میں مکمل ہو جاتا ہے، بچہ 7 سال میں باشعور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 7 عجائبات ہیں اور اسی کے ساتھ ان کا مجموعہ 7 ہی ہے۔ جنگ بدر میں 313 صحابی تھے جن کا مجموعہ 7 ہے، اور امام زمانہ کے ساتھی بھی 313 ہیں، اس کا مجموعہ بھی 7 ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 طواف کیے جاتے ہیں، عباس کے عدد بھی 7 ہیں۔ ثبوت شرافت کے لیے 7 پوچھنے کا تجربہ ضروری ہے، اسی لیے حضور نے کہا کہ میرے اجداد میں 7 نام ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ قدیم عربی ادب میں 7 قصیدے مشہور ہیں جن کو سباع ملکہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر پاک کے اعداد کا حاصل بھی 7 کا عدد ہے۔ پاک سیدہ کی اور کیا کیا فضیلتیں میں بیان کروں، بس جتنی میرے میں عقل تھی یا ساتھ تھی میں نے وہ یہاں پہ بیان کی۔ اور آپ کو پاک سیدہ کا بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا کا ضرور بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمام مومنین مومنات جو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ اور سن رہے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔